بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو رمضان کی ڈھیروں مبارکباد، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے ملک کے لیے خوشحالی لے کر آئے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے آسانیاں لے کر آئے، ہماری عوام کے لیے خوشحالی لے کے آئے، جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو ہر طرح کی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی رحمتوں کے صدقے ہمارے پاکستان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خصوصاً فلسطین کے عوام کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی اس ماہ مقدس کی رحمتوں کے بدلے میں، رحمتوں کے صدقے میں فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی آسان فرمائے، اور جو ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے ان سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دلائے، آمین۔ بڑھتے ہیں جی آج کے موضوعات کی جانب، اور سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ ایک تھپڑ کی گونج ہے ایک بار پھر سے۔ یہ تھپڑ کس نے مارا ہے؟ چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تھپڑ مارا گیا ہے۔ اب کس کو تھپڑ پڑا ہے، کیوں پڑا ہے، کیسے پڑا ہے، اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی انسائیڈ کچھ نیوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اندرونی کہانی کیا ہے اس کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی کہ مریم اکرام کا معاملہ سامنے آیا۔ مریم اکرام وہ ہیں جو کہ خصوصی نشستوں پر نون لیگ کی جانب سے MNA بنی ہیں۔ یہ ایک ٹک ٹاکر تھیں اور انہیں پلانٹ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے طور پر باقاعدہ طور پر یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں بھی نظر آئی، یہ ہر جگہ پر نظر آئی ہے، لیکن اب یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اس کو پلانٹ کیا گیا تھا۔ کیوں پلانٹ کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا تھا، اس نے کیا کچھ کیا، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی کابینہ کی۔ کابینہ بالآخر حلف برداری ہو گئی ہے، 19 رکنی کابینہ ہے، 18 وزراء ہیں اور ایک جو ہے وہ وزیر مملکت ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اچھا، کابینہ کے حلف برداری سے نا بہت سی چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں۔ واضح کون سی چیزیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایک بحث چل رہی تھی نگران حکومت کے حوالے سے کہ جی جو نگران حکومت ہے وہ غیر سیاسی ہے، نگران جو ہے وہ صرف نگران ہے، لیکن اب تو ایسا نہیں رہا نا۔ اب تو یہ بحث ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ کس طرح سے ختم ہو گئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں اس میں کابینہ میں جو کہ غیر منتخب شدہ ہیں۔ ان میں ایک ہیں محمد اورنگزیب، جنہیں مشیر خزانہ بنایا گیا ہے اور وزیر خزانہ کے طور پر وہ کام کریں گے۔ اس کے بعد احد چیمہ ہیں جو کہ بیوروکریٹ تھے اور نون لیگ کے انتہائی قریب ہیں احد چیمہ، اور انہیں مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ بنایا گیا ہے، اور یہ نگران حکومت میں بھی تھے۔ اور اس کے بعد محسن نقوی جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جس کے بعد انہیں چیئرمین PCB بنا دیا گیا، اور اب انہیں مشیر داخلہ بنایا گیا ہے اور وہ وزیر داخلہ کے طور پر کام کریں گے۔ اب دیکھیں، اب یہ بحث تو بالکل نہیں ہے، یہ تو یہاں پر آ کے اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ نگران صرف نگران کے طور پر کام کر رہے تھے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نگران کابینہ جو ہوتی ہے یا جو نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا نگران وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے صرف انتظامی امور کو چلانا۔ لیکن اب ہوا کیا؟ دیکھیں، زرداری صاحب کے قریبی ہیں محسن نقوی، نون لیگ کے قریبی ہیں محسن نقوی، کاف لیگ کے یہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں محسن نقوی، تو پھر ان سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ سیاست نہیں کریں گے؟ سیاست انہوں نے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر کے منہ کو جب خون لگ جائے تو پھر اس کے بغیر نہیں رہتا، تو اب سیاست لگ گئی ہے محسن نقوی کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اتنا لمبا عرصہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر گزارا، اور اس کے بعد اب یہ مشیر داخلہ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ فوری طور پر آپ انہیں کابینہ میں لے آئے ہیں، وہی جو کہ نگران وزیر اعلیٰ تھے انہیں فوری طور پر کابینہ میں لے آئے ہیں۔ تو یہ کیسے عوام مان لیں کہ جی جب پہلے انہیں لگایا گیا تھا تو یہ غیر سیاسی تھے، جب پہلے انہیں لگایا گیا تھا تو ان کی بائسنس نہیں تھی کسی جانب سے؟ یہ عوام تو نہیں مانیں گے، عوام تو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پنجاب میں جو انہوں نے PTI کے ساتھ کیا تھا، خصوصی طور پر محسن نقوی صاحب نے PTI کو بڑا کھینچ کے رکھا ہوا تھا نا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا تھا، کارروائیاں بھی کی جا رہی تھی، گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو انہیں مشیر داخلہ یا وزیر داخلہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ جو داخلی صورتحال ہے، یہ جو داخلی سلامتی کی صورتحال ہے، وہ اپنے طریقے سے نمٹیں گے۔ یعنی PTI کو یہ ایک میسج بھی ہے، یہ ایک میسج بھی ہے PTI کے لیے کہ جی پنجاب میں آپ کو کھینچ کے رکھنا ہے،
پنجاب میں اب وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے نا، وہ تو بڑی مفاہمت کی باتیں کرتی ہیں، جی میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں صرف ان لوگوں کے نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو اب یہ کام کروایا جائے گا محسن نقوی کے ذریعے۔ محسن نقوی اب وہی کام کریں گے جو پہلے وہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو کھینچ کے رکھنا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جناب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد احد چیمہ بیوروکریٹ اور نون لیگ کے انتہائی قریبی، شہباز شریف کے انتہائی قریبی، اب ڈیفینیٹلی انہیں بھی نوازنا تھا، انہیں بھی مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ بنا دیا گیا، یہ بھی نگران کابینہ میں شامل تھے۔ محمد اورنگزیب صاحب جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ نون لیگ ان کے بارے میں جانتی ہے، نہ پیپلز پارٹی ان کے بارے میں جانتی ہے، نہ ایم کیو ایم ان کے بارے میں جانتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ آل دا وے فرام جرمنی وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب وہ خزانہ سنبھالیں گے۔ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے، جنہیں خارجہ کی اے بی سی کا نہیں پتا، جنہیں الف بے کا نہیں پتا خارجہ کی، انہیں وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دیگر لوگ آئے ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پی ڈی ایم نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں اور بہت سی جماعتیں تھیں، یہاں پر صرف 3 جماعتیں ہیں، یہ نہیں انفیکٹ 2 جماعتیں ہیں، نون لیگ اور ایم کیو ایم۔ کاف لیگ اور آئی پی پی تو تھوڑی تھوڑی حصے دار ہیں، پیپلز پارٹی تو کابینہ میں پہلے مرحلے میں نہیں بنی، دوسرے مرحلے میں غالباً وہ کابینہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا اب ذرا دیکھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع کے طور پر آئے ہیں، یہ پہلے پی ڈی ایم کے دور میں بھی یہ موجود تھے۔ احسن اقبال وزیر برائے منصوبہ بندی پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خارجہ، پہلے وزیر خزانہ تھے، اب وہ وزیر خارجہ کے طور پر آئے ہیں۔ مصدق ملک وزیر پیٹرولیم پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، پہلے امین الحق صاحب تھے، وہ بھی ایم کیو ایم کے تھے۔ خالد مقبول صدیقی بھی پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ عطا تارڑ وزیر اطلاعات، یہ بہرحال پہلی دفعہ آئے ہیں۔ انجینئر امیر مقام پہلے بھی تھے، کابینہ میں نہیں تھے پہلے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ تھے، انہیں وہ بھی اب کابینہ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر لوگ وہی ہیں جو کہ پہلے تھے۔ 16 ماہ میں جو ملک کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں ان سے؟ کیا یہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ جنہوں نے 16 ماہ عوام کا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، عوام مرنے پہ آ گئے، عوام کو جو ہے وہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی تھی، اس حد تک اتنے مشکل حالات پیدا کر دیے۔ اگر اب بھی کوئی یہ آسان چیزیں نہیں کریں گے، مشکل فیصلوں کا، تو انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط مانیں گے، شرائط مانیں گے تو مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی تو عوام چیخیں گے۔ یہی صورتحال ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ پی ڈی ایم 2 ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم 2 ہے، کیونکہ تمام چہرے وہی ہیں اور وہی کام، وہی اقدامات جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو بیڑا غرق پہلے 16 ماہ میں عوام کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے، اللہ نہ کرے دوبارہ سے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اچھا جی، مریم اکرام کا معاملہ بڑا آج کل ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ مریم اکرام کون ہے؟ مریم اکرام ایک ٹک ٹاکر ہیں، بیسیکلی ایک ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف میں پلانٹ کیا گیا تھا۔ ان کی تصویریں بہت وائرل ہو رہی ہیں آج کل، جب سے ان کو مخصوص نشستوں پر لایا گیا ہے، میں نے بنایا گیا ہے، ان کی تصویریں بہت وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کی ٹوپی سر پر پہنے، ایک جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پر پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی تھی خاتون، اور وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس کے بعد یہ پھر پر اسٹار طور پر غائب ہو جاتی ہے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ جی مخصوص نشستوں پر مریم اکرام کو ایم این اے بنا دیا گیا ہے، انہیں بھی نوازنا تو تھا، نواز دیا گیا ہے۔ اب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ سنیے گا۔ اندرونی کہانی یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا مخصوص نشستوں پر فیصلوں کے حوالے سے، تو مریم اکرام کا نام ان میں سامنے آیا۔ نواز شریف کو پتہ نہیں تھا کہ مریم اکرام کون ہے، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ خاتون کون ہے، پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، کیا خدمات ہیں ان کی، تو انہیں بتایا گیا کہ جی یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ سن کے جو ایم پی ایس کی ترجیحی لسٹ ہے اس میں سب سے آخر پہ مریم اکرام کا نام ڈال دیا تھا، ایم پی ایس کی ترجیحی لسٹ میں سب سے آخر پہ مریم اکرام کا نام ڈال دیا تھا، اور اس وقت تک نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی
پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر انہوں نے نون لیگ کے لیے کیا کیا ہے۔ خیر تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک اور میٹنگ ہوتی ہے جس میں میاں نواز شریف نہیں تھے۔ اس میٹنگ میں مریم اکرام کا نام ایم پی ایز کی لسٹ سے نکال کر ایم این ایز کی لسٹ میں سب سے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، ترجیحات میں، پرائیورٹیز میں سب سے اوپر مریم اکرام کا نام آ جاتا ہے۔ اور اس میٹنگ میں یہ قابل ذکر ہے کہ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف نہیں تھے جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اب جب مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی باری آئی تو مریم اکرام کا نام تو ڈیفینیٹلی ترجیحات میں سب سے اوپر تھا، تو مریم اکرام کو مخصوص نشست مل گئی، مریم اکرام آ گئی ہیں اسمبلی میں، اور میاں نواز شریف کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے اندرونی کہانی مریم اکرام کے ایم این اے بننے کی مخصوص نشستوں پر۔ ایک تھپڑ کی بھی گونج سنائی دے رہی ہے جی، وہ تھپڑ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت مریم نواز جو ہے وہ جس طرح سے اپنی تشہیر کر رہی ہیں، اپنے والد کی تشہیر کر رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ رمضان نگہبان کے نام سے انہوں نے پیکج لوگوں کو دینا شروع کیے۔ ایک تو سب سے جو میں کہتا ہوں کہ گھٹیا چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کسی کو وہ راشن کا پیک دے رہے ہیں ساتھ میں تصویر بنا رہے ہیں، اس بندے کی، اس شخص کی، اس خاتون کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے کہ پیکٹ دیتے ہوئے تصویر بنائی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان نگہبان اس پیکج کے اوپر مریم نواز کا نام لکھا ہوا ہے، اس پر نواز شریف کی تصویر پرنٹ ہوئی بھی ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ اور اس سے ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے۔ ایک صحافی نے سوال کر لیا مریم نواز سے کہ جی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ جی آپ اس سے ذاتی تشہیر کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ مریم نواز نے کیا کہا؟ مریم نواز کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ صحافی نے کہا مسلم لیگ نون کی۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف کی ہے نا، بس تھینک یو، یہ کہہ کے مریم نواز چلی گئی۔ اب اس چیز کو لے کر، اس کلپ کو لے کر سوشل میڈیا پر بابیلا کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے جو کہ مریم نواز نے مارا ہے۔ یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے۔ تھپڑ یہ نہیں تھا، تھپڑ وہ تھا کہ مریم اکرام کو ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا اور نواز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تھپڑ تھا جو کہ ان کے منہ پر پڑا تھا۔ تھپڑ وہ تھا کہ جب نواز شریف کا جو حلقہ ہے جہاں سے وہ جیتے ہیں، نجم سیٹھی جو کہ ان کے اپنے بندے ہیں، ان کے اپنے حمایتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حلقہ کھل گیا لاہور کا تو میاں نواز شریف کے پاس وہ سیٹ بھی نہیں رہے گی۔ یہ ہے تھپڑ ان کے منہ پر۔ مانسہرہ سے حلقہ N15 جہاں سے شہزادہ گستاصب جیتے ہیں، وہاں سے انہوں نے جعلی فارم 45 پہلے بنایا جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا۔ جب یہ تمام تر بھانڈا کھلا تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے وہ فارم ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ ہے پی ایم ایل این کے منہ پر تھپڑ۔ تھپڑ وہ نہیں ہے جو کہ مریم نواز نے مارا ہے، یہ تھپڑ ہے جو کہ ان کے منہ پر پڑا ہے۔ تھپڑ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اور مریم نواز نے نواز شریف کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ آج زرداری صاحب صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، بلوچستان میں گورنر ان کا لگے گا، اس کے بعد سندھ میں گورنر ان کا لگے گا۔ یہ تمام تر آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی نہیں ہے، جو بھی الزامات آئیں گے وہ سب آئیں گے نون لیگ پر۔ یہ ہے تھپڑ پی ایم ایل این کے منہ پر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر واویلا کر رہے ہیں نا، یہ صرف واویلا ہی، یہ غبارہ ہے جس کے اندر سے ہوا بہت جلدی بلکہ نکل چکی ہے ہوا، کیونکہ یہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں وہ تو ایک ذاتی تشہیر ہے جو کہ کی جا رہی ہے، مریم نواز کر رہی ہیں، نواز شریف کی کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہے۔ بہرحال کابینہ کے حوالے سے جناب اب بڑے چیلنجز یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، عوام کو ایک بار پھر سے مشکل میں ڈالیں گے، مہنگائی ہوگی اور عوام چیخیں گے۔ یہ ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے